سبحان اللہ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے معراج کا سفر۔ جی ہاں، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیں سب سے پہلے جو ہے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک بھی بڑی شاندار ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، اپنی بیٹھکوں کو جہاں بیٹھتے ہو گیدرنگ ہوتی ہے وہاں مجھ پر درود پاک پڑھ کے اس کو ڈیکوریٹ کرو، اس کو مزین کرو، آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ ماشاءاللہ ہماری یہ بھی ایک محفل ہے، ایک مجلس ہے، تو اس کو بھی مزید ڈیکوریٹ کرنے کے لیے درود پاک پڑھنا ضروری بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنی درود پاک کی فضیلت راشد بھائی سے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوں گے پورے پروگرام میں انشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے سے سیگمنٹس ہوں گے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم جائیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قصیدہ معراج۔ جی ہاں، قصیدہ معراج میں سے کسی ایک شعر کی آسان اور شارٹ وضاحت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے راشد بھائی۔ انشاءاللہ وہ وضاحت بھی کریں گے اور پھر جو ہے انشاءاللہ ہم نعت خوانوں سے وہ شعر بھی سنیں گے، اور پھر جو ہے واقعہ معراج بھی ہمیں راشد بھائی انشاءاللہ بتائیں گے، اور آپ سب نے سننا ہوگا غور سے، کیونکہ اس کے بعد آپ سے ہوں گے سوالات۔ جی ہاں، سوالات ہوں گے آپ سے اور آپ نے دینے ہوں گے اس کے جوابات، اور آپ جو ہے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو آئیں پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قصیدہ معراج۔ شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایک عظیم الشان قصیدہ معراج کا ذکر کریں گے، اس کے اشعار سنیں گے بھی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دو نعت خواں بھی موجود ہیں، یہ ہمیں سنائیں گے، اور اس کی کچھ نہ کچھ ایکسپلینیشن بھی ہم کریں گے، کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت بھی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں وہ سمجھ میں آئے۔ پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تو آپ نے نام سنا ہوگا، بہت عظیم شخصیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک علمی دنیا میں بھی نام ہے، روحانی دنیا میں بھی نام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی، یہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ آپ ایک عظیم الشان شاعر بھی تھے، سمجھا بھائی؟ اور شاعر ایسے نہیں تھے کہ سوچ سوچ کے جو مضمون ذہن میں آیا تو اس کو پھر لکھا، پھر کریکشن کی اس کی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر اللہ کا ایسا فضل و کرم تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عنایت تھی کہ عشق رسول میں جب آپ کی کیفیت بنتی تو آپ کے قلم سے ایسے ایسے اشعار نکلتے کہ بڑے بڑے شعراء بھی جب وہ شعر سنتے تھے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی تھیں۔ سبحان اللہ، جس کو کہتے ہیں انگشت بدن داں، یعنی حیرت سے وہ اپنی انگلیاں جو ہیں وہ اپنے دانتوں تلے چباتے تھے کہ یہ ایک عالم ہے، مفتی ہیں، لیکن یہ شاعری کی دنیا میں اتنے عظیم الشان شاعر ہیں کہ بڑے بڑے شعراء کو بھی آپ نے دنگ کر دیا۔ پیارے بچوں، اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا کلام بھی ہے جو بہت پڑھا بھی جاتا ہے، 4 زبانوں پر مشتمل ہے۔ یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن کوئی لکھے تو پھر بات ہو۔ 4 زبانوں میں، عربی زبان، ہندی زبان، فارسی زبان اور
اردو زبان، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جان۔ تو اعلیٰ حضرت کے کسی بھی کلام پر بات کریں تو سبحان اللہ لاجواب، لیکن چونکہ یہ معراج کا مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شاندار قصیدہ ہے جو تقریباً 67 اشعار پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، کتنے اشعار؟ 67۔ ہاں، یہ بھی کچھ دیر میں آپ لوگوں سے پوچھا بھی جائے گا، ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اچھا بچوں، ایسا نہیں تھا کہ اعلیٰ نے اس میں گھنٹوں لگائے ہوں، اگر اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ایک شخص آیا تھا، اس نے معراج کے حوالے سے کلام لکھا تھا، اعلیٰ حضرت کو چیک کرانا چاہا کہ آپ اس کو حضور چیک فرمائیے، تو اعلیٰ نے فرمایا کہ کچھ دیر میں اس کو چیک کروں گا۔ غالباً وہ عصر کا وقت تھا، عصر سے پہلے کا یا عصر کے بعد کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہ کلام دیکھا اور پھر اعلیٰ حضرت کا ایک ذوق بنا، تو اعلیٰ حضرت نے آن دی اسپوٹ اسی وقت یہ قصیدہ لکھا، اور ایک دو نہیں بلکہ کتنے اشعار ہیں اس کے؟ 67 اشعار۔ اور ایسا قصیدہ ہے حمزہ بھائی، ایسا قصیدہ ہے کہ اردو شاعری میں، اردو زبان میں اس طرح کا معراج کے موضوع پر کوئی قصیدہ یا کوئی کلام ہمیں نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے علماء نے اس کی شروحات بھی کی ہیں، تو انشاءاللہ آج اس کا جو پہلا شعر ہے جس کو مطلع کہا جاتا ہے، بچوں جو کلام ہوتا ہے نا نظم کی صورت میں، نعت ہو قصیدہ ہو، تو اس کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ جی، تو آج اس قصیدہ معراجیہ کے مطلع کو ہم سنیں گے، اس کی کچھ وضاحت بھی لیں گے، اور ہمارے ساتھ جو نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، ہمارے حسان بھائی بھی موجود ہیں، حسن بھائی بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم مل کر اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کا جو پہلا شعر ہے جس کو مطلع کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت معراج کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس شعر میں جو الفاظ بچوں استعمال ہوئے اس کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ وہ سرور کشور رسالت، سرور کہتے ہیں بادشاہ کو، کنگ۔ سرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، کنگ، بادشاہ۔ کشور، کشور کہتے ہیں ریاست کو، مملکت کو، ملک جو ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کشور۔ اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک منصب ہے کہ جس کو عطا ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور فرشتوں میں بھی بچوں رسول ہیں، اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی افراد کو رسالت کا منصب عطا فرمایا جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول۔ اور سارے رسولوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ بچوں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ سرور کشور رسالت۔ بچوں رسالت ایک منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہے۔ جی، آپ کو نبوت کا منصب بھی ملا، یعنی نبوت کا سٹیٹس بھی آپ کے پاس ہے، اور رسالت کا بھی۔ سارے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی علیہ السلام، اور سارے رسولوں کے سید و سردار ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ رسالت کے ملک کے جو بادشاہ ہیں نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات کہاں تشریف لے گئے تھے؟ صرف زمینی معراج نہیں تھی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر آسمانوں کی سیر، پھر آسمانوں سے بھی آگے عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں۔ بچوں طرب کا معنی ہوتا ہے خوشی، خوشی ہوتی ہے نا، کوئی خوشی کا موقع ہو تو مسرت کا ایک اظہار لوگ کرتے ہیں، تو طرب کا مطلب کیا ہوتا ہے حمزہ بھائی؟ خوشی، خوشی۔ تو جب کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے یا کوئی بھی خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے اسباب مہیا کرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، جو بھی خوشی کو ظاہر کرنے کے بچوں جو انداز ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے، ڈیکوریٹ کرنے کے گھر کو، اپنے آپ کو، وہ ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھر کو بھی سجاتے ہیں، گھر کو رنگ بھی کرواتے ہیں، کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی بزم کے دولہ ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص پانے کے لیے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے یہ سفر اختیار کرتے ہیں۔ عرش اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بچوں ایک عظیم مخلوق ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو رسالت اور نبوت کے ملک کے بادشاہ ہیں وہ معراج کی رات عرش اعظم پر جلوہ گر ہوئے۔ یہ اتنا خوشی کا موقع تھا، اتنی بڑی شادی کا موقع تھا۔ بچوں شادی کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے خوشی، خوشی کے لیے بھی شادی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اتنا یہ کائنات کا ایک خوشی کا موقع تھا کہ نئے نرالے طرب کے سامان، خوشی اور مسرت کے نئے نئے اسباب، نئے نئے سامان مہیا کیے جا رہے تھے۔ کس کے لیے؟
عرب کے مہمان کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ عرب کے مہمان. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عرب شریف میں جلوہ گر ہوئے، مکۃ المکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ واقعہ معراج بھی حمزہ بھائی جو ہوا تھا یہ مدینہ منورہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے یعنی مکے ہی میں ہوا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ جو سارا خوشی کا سامان ہو رہا تھا، یہ جو ڈیکوریشن ہو رہی تھی، یہ سارا التزام اور اہتمام ہو رہا تھا کس کے لیے؟ اس ذات کے لیے جو کس کے مہمان تھے؟ عرب کے. عرب کی سرزمین سے جو عرش اعظم کی طرف آئے ان کے لیے یہ اہتمام تھا. تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہم نے سمجھنے کی سعادت پائی. اب ہمارے نعتخواں ہمیں یہ شعر سنائیں گے. کون سنائے گا؟ حسان بھائی، حسن بھائی مل کے ہی سنائیں گے انشاءاللہ. تو اس کا مطلب پڑھیں گے اور مقطع بھی پڑھیں گے. مقطع وہ شعر ہوتا ہے جو کلام کا آخری شعر ہوتا ہے اور جس میں شاعر اپنے تخلص کو، اپنے نام کو ذکر کرتا ہے. تو دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب اسی شعر کو ہم ترنم میں، طرز میں سنیں گے تاکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی مزید کلام کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. تو ہمارے حسن بھائی اور ہمارے حسان بھائی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ سنیں گے بھی اور جھومیں گے بھی. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے سامان، نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. شفیع امت رضا باللہ ہوئنا، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہوئنا. اسے بھی ان خلعتوں سے سائے سے بھی ان خلعتوں سے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ تو معراج سے متعلق اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا عظیم الشان قصیدہ تھا جس کا ہم نے پہلا مصرع آج سمجھا بھی اور سنا بھی. حمزہ بھائی، امیر اہل سنت زیدہ مجدہو نے بھی معراج کے حوالے سے ایک بڑا شاندار کلام لکھا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو قصیدہ ہے اس کی گویا کہ وہ سمری ہے، خلاصہ ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا آسان بھی ہے اور بڑا لطف آتا ہے اس کو سنتے ہوئے. جب معراج شریف کی بڑی رات آتی ہے، دعوت اسلامی کے تحت اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پر قصیدہ معراجیہ بھی پڑھا جاتا ہے اور امیر سنت کا یہ کلام بھی عموماً پڑھا جاتا ہے. جی تو راشد بھائی پھر جو ہے اس کلام کے بھی جو ہے کچھ شعر نعت خوانوں سے شامل کر لیتے ہیں. جی بالکل، آپ حکم فرمائیں. چلیں بھائی حسن بھائی شروع کریں. جی. ہے سفیادہ سب حور و ملک اور علماء خلد سجاتے ہیں، سفیادہ سب حور و ملک اور علماء خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں،
कैसे भूलेंगे अतार सी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं, दिन अपने गुजारे जाते हैं। अतार सी उम्मीद पे हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। सफारा सब हूर मलक और गिरमा खुद सजाते हैं, एक धूम है अर्शे आज़म पर, मेहमान खुदा के आते हैं। माशा अल्लाह, दोनों नात खानों ने जो है कलाम पढ़े, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम मेराज का सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है वाक़या मेराज। शबे उरूजे मुहम्मदी है, शबे उरूजे मुहम्मदी है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है वाक़या मेराज। जी हाँ, वाक़या मेराज सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद है राशिद भाई, जो कि इंशाअल्लाह मेराज का वाक़या भी जो है सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जी हमज़ा भाई, माशाल्लाह आपने वाक़या मेराज के हवाले से मुझे फरमाया। ये एक ही एपिसोड में तो हो नहीं सकता, बड़ा तवील वाक़या है इंशाल्लाह। जो हमारे 7 एपिसोड होंगे, स्पेशल ये ट्रांसमिशन है किड्स मदनी चैनल की, तो इसमें कदम ब कदम हम मुख्तलिफ मराहिल जो हैं, इसके स्टेप्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम सुनेंगे। तो आज इब्तिदा सुनते हैं कि ये वाक़या मेराज किस तरह रूनुमा हुआ और किस तरह इसकी इब्तिदा हुई, ओपनिंग किस तरह हुई। तो प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, सारे नबियों के भी नबी हैं, और अल्लाह तबारक व ताला अंबियाए किराम को मुख्तलिफ मौजज़ात अता फरमाता है, ऐसे कमालात अता फरमाता है जो आम लोगों के पास नहीं होते। तो बाज़ अंबियाए किराम ऐसे हैं कि उनको ख़ास कोई मौजज़ा मिला, बाज़ मौजज़ात ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ अंबिया को दिए जाते हैं। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने कई ऐसे मौजज़े अता फरमाए जो किसी और नबी को अता ना फरमाए। उससे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी है, आपकी खुसूसियत है, जिनको खसाइसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खसाइसे मुस्तफ़ा। वो कमालात, वो मौजज़ात, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की वो फजीलतें जो किसी और नबी को भी ना मिली, सिर्फ हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को मिली, तो उन्हें कहते हैं खसाइसे मुस्तफ़ा, खसाइसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उन्हीं खसाइसे मुस्तफ़ा में से एक अजीम खासा प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा जिसको कहा जाता है वाक़या मेराज। वाक़या मेराज। अच्छा बच्चों, वैसे नाम के एतबार से तो देखा जाए तो ये एक मौजज़ा लगता है कि मेराज एक मौजज़ा था, लेकिन जब हम इसके वाक़यात पढ़ेंगे हमज़ा भाई, तो कदम कदम पर कमालात का इजहार हो रहा था इस रात, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के एक नहीं कई मौजज़ात इस वाक़े में रूनुमा हो रहे थे। तो इंशाल्लाह वो जैसे जैसे आएंगे मैं इंशाल्लाह आपको बताता जाऊंगा। तो वाक़या मेराज किस तरह हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत भी मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, और जिसको उम्मुल कुरा कहा जाता है, बड़ा मुक़द्दस शहर है, अल्लाह हम सबको वहाँ जाना नसीब फरमाए। वहाँ पर खाना काबा भी मौजूद है, सफ़ा मरवा भी मौजूद है, बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी के तकरीबन 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे हैं। हमज़ा भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात कितनी थी? आपसे सवाल कर लेता हूँ। 63 जी, 63 साल आप अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया को नवाजा। तो 63 ईयर्स में तकरीबन 53 साल, 53 ईयर्स जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक का, ज़ाहिरी ज़िंदगी मुबारक का अक्सर हिस्सा जिस शहर में गुजरा उसे क्या कहते हैं? मक्का मुकर्रमा। बहुत सारे इसके नाम हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में मौजूद थे। रात का वक्त था, रजबुल मुरज्जब का महीना था, और इस महीने की भी 27वीं तारीख थी। कौन सी तारीख थी? 27। अच्छा बच्चों, महीने की जो आखिरी रात होती है उसमें चांद गायब होता है, चांद मौजूद नहीं होता, अगले महीने के लिए उसने तुलू होना होता है। तो आखिरी जो रातें होती हैं महीने की हमज़ा भाई, बड़ा अंधेरा होता है। तो उलमाए किराम ने ये जिक्र किया कि रात में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज करनी है, सफ़र करना है। सफ़र तो आमतौर पर दिन में किया जाता है ताकि सारी चीज़ों
کی جو ہے آبزرویشن ہو سکے, اس کو دیکھ سکے بندہ. رات میں تو کچھ نظر نہیں آتا. اچھا رات میں بھی اگر معراج ہونی ہوتی تو 14ویں تاریخ ہوتی, 15ویں رات ہوتی, 16ویں رات ہوتی, جس میں چاند جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے, چاندنی روشنی ہوتی ہے, چاند کی روشنی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مہینے کی دن کے مقابلے میں رات کا انتخاب کیا گیا. یہ سفر دن میں نہیں ہوا بلکہ کس میں ہوا؟ رات میں. اور رات میں بھی مہینے کی وہ راتیں جس میں بظاہر چاند کی روشنی نہیں ہوتی. علماء کرام نے اس کی کئی حکمتیں بیان کی. حمزہ بھائی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی علیہ السلام جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور نور کا ایک روشن چمکتا ہوا آفتاب ہے, آپ علیہ السلام کو چاند یا سورج کی روشنی کی حاجت نہیں, بلکہ چاند اور سورج تو پیارے آقا علیہ السلام سے روشنی لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. تو رجب المرجب کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی حمزہ بھائی, اور پیارے آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے تقریباً 11ویں سال یہ واقعہ معراج جو تھا وہ رونما ہوا. اچھا راشد بھائی آپ بچوں کو ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ اعلان نبوت کیا ہوتا ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا انہوں نے. آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ چلیں سنتے ہیں. اعلان نبوت کا مطلب کیا ہے بچوں؟ الحمدللہ ہمارے نبی علیہ السلام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے نبوت کا منصب عطا فرمایا. یعنی سب نبیوں میں بھی سب سے پہلے نبوت اور رسالت کا منصب کسے ملا؟ ہمارے نبی علیہ السلام. ابھی انبیاء کرام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, نبی پاک علیہ السلام کو نبوت کا منصب مل گیا. لیکن نبی کریم علیہ السلام جو ہمارے آخری نبی علیہ السلام ہے, یہ دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرمانے کے لیے. تو اس اعتبار سے آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. حمزہ بھائی نعرے تو لگوائے نا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی, اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی, اترار کا نظریہ سب سے آخری نبی, خواجہ کا نظریہ سب سے آخری نبی, غوث کا نظریہ سب سے آخری نبی, رضا کا نظریہ سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. جی بچوں ہمارے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے, نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہیں. لیکن نبوت کا منصب اور اسٹیٹس ملنے کے اعتبار سے, یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی بھی ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, اول الانبیاء بھی ہیں آخر الانبیاء بھی ہیں. نبوت آپ ہی سے شروع ہوتی ہے اور آپ ہی پر ختم ہوتی ہے. اس کو اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود, ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, جو میں نے لفظ استعمال کیا جس پر حمزہ بھائی نے ہم سے سوال کیا کہ اعلان نبوت کا مطلب کیا ہے, تو بچوں ہمارے نبی علیہ السلام تو پیدائشی طور پر ہی نبی تھے. دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرما دیا تھا. لیکن ہمارے رب عز و جل نے ہمارے نبی علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں, جب آپ علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک کتنی ہوئی؟ 40 برس. تو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا, اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. آپ علیہ السلام پر پہلی وحی غار حرا میں, جو مکہ المکرمہ ہی میں مبارک پہاڑ موجود ہے, تو پہلی وحی آپ علیہ السلام پر 40 سال کی عمر میں ہوئی. تو آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, اپنے نبی ہونے کی اناؤنسمنٹ کی اور اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا. تو اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال یہ واقعہ معراج رونما ہوا. اچھا واقعہ معراج جو رونما ہوا تو اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کہاں تھے؟ مہینہ کون سا تھا؟ رجب. تاریخ کون سی تھی؟ 27. یہ بھی سوال بھی ہوں گے. اور رات کا وقت تھا. اور پیارے آقا علیہ السلام کس مقدس شہر میں جلوہ گر تھے؟ مکہ المکرمہ میں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں کہاں پر آرام فرما رہے تھے؟ تو آپ علیہ السلام حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اچھا راشد بھائی آپ نے نام لیا حضرت ام
ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو ان کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، کیا ریلیشن تھا؟ سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن حمزہ بھائی ماشاءاللہ آپ قدم قدم پر سوال کر رہے ہیں. سفر معراج کا سفر ہے قدم با قدم، اور ہمارے حمزہ بھائی کے سوال بھی ہیں قدم با قدم. سوال تو بہت اچھا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرماتے، تو ان کا ریلیشن کیا تھا، تعلق کیا تھا؟ تو کڈز مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی عظیم صحابیاں ہیں، یہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیشن اور تعلق کیا ہے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی بیٹی ہیں، تو چچا زاد بہن ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آرام فرما تھے. تو اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقدس فرشتہ آیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا. اور حمزہ بھائی کون سا فرشتہ آیا؟ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان دیکھیں کہ جو فرشتے ہیں، جو نورانی مخلوق ہیں، معصوم مخلوق ہیں، اللہ کے مقدس اور بے گناہ، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو اس رات فرشتوں کے جو سردار تھے، نورانی اور معصوم مخلوق کے جو سردار تھے، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے انس بھائی، ہمارے دانیال بھائی اور ہمارے عزیر بھائی، سید عزیر بھائی، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. شاید یہ اس فرشتے کا نام بتانا چاہتے ہیں. ہاں چلے بتا دیں پھر. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ان کا جواب درست ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے کیا ہیں بچوں؟ سردار ہے. اچھا، اس نام کو پڑھنے کے علماء نے 3 طریقے حمزہ بھائی بیان کیے، میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ بچوں کو یہ بھی بات سمجھ میں آئے. تینوں ہی درست ہیں، جبریل، جبرائیل، جبرائیل، جبریل، جبرائیل، جبرائیل، تینوں ہی نام درست ہیں. تینوں مرتبہ تینوں انداز میں پڑھیں گے تو وہ درست ہی کہلائے گا. تو جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے، اپنا قرب بخشنے کے لیے بلایا ہے. تو پیارے بچوں پھر کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں پیغام پہنچایا؟ سبحان اللہ، وہ بھی بڑا شاندار واقعہ ہے. تو آگے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو اب تک کا جو ہم نے بیان سنا، اس سے متعلق حمزہ بھائی کچھ سوالات بھی تو ہونے چاہیے نا؟ جی بالکل. تو پیارے بچوں ابھی تک جو ہم نے واقعہ معراج سنا ہے، کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا. تو آپ لوگوں کی سمجھ کا امتحان لیتے ہیں، ذہنی آزمائش کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کتنا سنا توجہ سے. چلیں پہلا سوال میں کروں گا، جواب کون دے گا؟ جی کڈز مندی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہاں موجود پیارے پیارے بچوں سے اب کچھ سوالات ہوں گے آج کے بیان کردہ واقعہ معراج کے حصے سے. تو سید عزیر بھائی شاہ صاحب ماشاءاللہ جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. جی تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اعلان نبوت کے کون سے سال اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا؟ سفر معراج پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے کون سے سال تشریف لے گئے؟ اعلان نبوت کے 11ویں سال. حمزہ بھائی جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اب جو ہے دوسرا سوال کروں گا میں. پیارے بچوں سوال ہے، کون سا اسلامی مہینہ تھا اور تاریخ کیا تھی؟ چلے انس بھائی آپ بتا دیں. 27 رجب کو. 27 رجب شریف کو، جی ہاں، جو کہ ابھی آنے والی بھی ہے. جی ہاں ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال آپ سے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس رات معراج شریف کروائی گئی وہ کون سی رات تھی؟ پیر شریف کی رات. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں حمزہ بھائی، سارے جواب درست آ رہے ہیں. چلیں اب آپ سوال کریں. چلیں اگلا سوال ہے، جب جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس معراج شریف کی خوشخبری لے کر حاضر ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس کے گھر میں تھے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا. جی جواب
जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमजा भाई, आपसे सवाल ये है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का जो कसीदा महराजिया है, जिसका आज पहला हमने मिसरा सुना और उसकी वजाहत भी ली और माशाल्लाह नात ख़वानों ने गुनगुनाया, तो उसके कितने अशार हैं? पूरे कसीदे के, उस कलाम के कितने अशार हैं टोटल? 67। इनका जवाब दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। राशिद भाई, आपने तो बच्चों से सवालात कर लिया और बच्चों ने जवाबात भी दिए। अब जो है बच्चों की बारी है कि वो जो है सवाल करे और आप जो है जवाब दे। तो इंशाअल्लाह पहले जो है उज़ैर शाह साहब जो है आपसे सवाल करेंगे। जी राशिद भाई, माशाल्लाह रजब शरीफ का महीना चल रहा है, आप ये बताएं कि रजब का मायना क्या है? जी माशाल्लाह, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया है। रजब का माना क्या है? ये इस्लामी महीनों में से एक महीना है, मुबारक महीना है, हुर्मत वाला, अज़मत वाला महीना है। इसका माना क्या है, इसकी मीनिंग्स क्या हैं? तो उलमाए किराम ने लिखा कि रजब के माना है ताज़ीम करना, रिस्पेक्ट करना। क्या करना? ताज़ीम करना, रिस्पेक्ट करना। ये तो उसका लफ्ज़ी मतलब है। प्यारे बच्चों, इस महीने का एक और नाम भी है। रजब का माना क्या है? ताज़ीम करना। और इस रजब के महीने का एक और नाम है और वो है अल-असब। क्या है? अल-असब। अल-असब का मतलब क्या है? तो अल-असब का मतलब होता है तेज बहाव। पानी तेज बहता है, देखा है आपने कभी? नहर होती है या फिर आबशार होती है, कितना तेजी से फ्लो में जाता है पानी। तो तेज बहाव, अल-असब का मतलब क्या है? तेज बहाव। तो अब रजब के महीने को अल-असब क्यों कहा जाता है? इसकी वजह उलमा ने ये जिक्र की कि इस माह मुबारक यानी रजबुल मुरज्जब में तौबा करने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें खूब नाजिल होती हैं। तो इसलिए इस महीने का एक नाम अल-असब है, यानी तेज बहाव वाला महीना। प्यारे बच्चों, रजब शरीफ का एक और नाम भी है, शहरे रजब। शहरे रजब। ये शहर नहीं है, शहर। शहर का मतलब होता है महीना, मंथ। शीन के ऊपर ज़बर है, शहर। शहरे रजम यानी रजम का महीना। रजम का मतलब क्या है और इस रजब को शहरे रजम क्यों कहते हैं? तो इसकी वजह उलमाए किराम ने ये लिखी है कि इस महीने में शैतानों को रजम किया जाता है। क्या किया जाता है? रजम किया जाता है। अच्छा, रजम का मतलब क्या है? रजम का मतलब होता है पत्थर मारना। रजम का मतलब क्या है? पत्थर मारना। ये अभी मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ, शहरे रजम, तो अभी एक बच्चे की आवाज़ मैंने सुनी है, शायद वो रजब कह रहे हैं। तो रजब नहीं, रजब तो इसका असल नाम है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है। वो क्या है? शहरे रजम। रे जीम और मीम, रे जीम और मीम, आखिर में बे नहीं है, मीम। रजम, शहरे रजम। रजम का माना होता है बच्चों पत्थर मारना। क्या मारना? पत्थर मारना। तो रजब शरीफ के महीने को शहरे रजम क्यों कहा जाता है? पत्थर मारने का महीना। तो इसकी वजह उलमाए किराम ने यह जिक्र की है कि इस महीने में, रजब शरीफ के महीने में, शैतानों को रजम किया जाता है, यानी पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो मुसलमानों को तकलीफ ना दें। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इतना मुबारक महीना है जिसमें कुदरत की जानिब से खास एहतिमाम है कि शैतानों को पत्थर मारे जाते हैं कि वो मुसलमानों को तकलीफ न दें। तो हमें इस महीने में खूब इबादत करनी है, तौबा करनी है और रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले पहले अपने आप को इबादत के लिए, रियाजत के लिए और रोज़ों के लिए तैयार करना है इंशाअल्लाह। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि उज़ैर शाह साहब आपको जो है इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। चले भाई, अब जो है अगला सवाल कौन करेगा? दानियाल भाई आप करेंगे? जी करें। राशिद भाई, रजब की पहली रात की कोई फजीलत बताएं। रजब शरीफ की रात की कोई फजीलत बताएं। रजब शरीफ की पहली रात तो गुजर चुकी है, लेकिन उसकी फजीलत सुन लेते हैं ताकि आइंदा साल जब रजब शरीफ की पहली रात आए तो इस रात हम खुसूसी एहतिमाम करें इबादत का, रियाजत का। और इसके अलावा भी आपको मैं चंद और रातों की फजीलत बताता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है, बड़ी प्यारी हदीस पाक है बच्चों, गौर से आपने सुनना है। हदीस पाक के मुताबिक 5 रातें ऐसी हैं। कितनी रातें? 5। जिसमें दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। यानी बंदा मोमिन जब दुआ करता है तो इन 5 रातों में खुसूसियत के साथ दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, वो रिजेक्ट और रद्द नहीं होती। वो कौन सी रातें जो हमारे दानियाल भाई ने सवाल किया? तो रजब शरीफ की पहली रात, रजब शरीफ के महीने की जो चांद रात होती है, ये वो मुकद्दस रात होती है कि जिसमें बंदा मोमिन की दुआ रद्द नहीं होती। ये रात तो गुजर गई, इंशाअल्लाह आइंदा साल आएगी। मजीद दूसरी रात कौन सी है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती?
15 شعبان کی رات جس کو ہم شب براءت بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شب برات. جی. اگلا مہینہ بچوں شعبان المعظم کا ہے, تو اگلے اسلامی مہینے کی 15 تاریخ جو ہوگی, جو رات ہوگی جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں, یہ وہ رات ہے جس میں بندہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی. تیسری رات جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد. کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس کا مطلب کیا ہے کہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد, غروب آفتاب کے بعد, یعنی مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے, تو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد اور اگلے دن جمعہ ہوگا, تو اس دوران جمعے اور جمعرات کے درمیان کی جو رات ہے, یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ. تو جمعے اور جمعرات کے درمیان کی جو رات ہوتی ہے, یہ بھی وہ مقدس رات ہوتی ہے جس میں بندہ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی, ریجیکٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہر ہفتے ہی آتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. ہر ہفتے ہی جمعرات آتا ہے, جمعہ آتا ہے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی شرکت کریں گے. اگر اجتماع میں شرکت نہ کر سکیں, چھوٹے کڈز مدنی چینل کے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے ناظرین ہیں, تو وہ گھر سے ہی انشاءاللہ مدنی چینل پر جو جمعرات کا سنت و برا اجتماع ریلے کیا جاتا ہے, آن ایئر کیا جاتا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے. تو تیسری رات یہ ہو گئی جمعے اور جمعرات کی درمیانی رات. چوتھی رات عید الفطر کی رات, چاند رات جس کو کہا جاتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ جب مکمل ہوتا ہے اور شوال المکرم کا چاند نظر آتا ہے, تو عید جس دن ہوتی ہے, تو جس دن عید ہوتی ہے اس سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کی رات, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند رات. تو یہ بھی مقدس رات ہے, اس میں عبادت کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. پانچویں رات عید الاضحیٰ کی رات. عید اضحیٰ کی رات. یعنی وہ رات جس کے اگلے دن بقر عید ہوتی ہے. اور وہ بچوں دن کون سا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کی 10 تاریخ. یعنی ذوالحجہ کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کا 9واں دن گزرنے کے بعد جب مغرب ہو جاتی ہے, تو وہ 10ویں شب شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وہ 5 راتیں ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی, رب کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. جی جی تو تانیال بھائی, آپ کو بھی جو ہے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال کون کرے گا ہمارے راشد بھائی سے؟ انس بھائی آپ کریں گے؟ جی کریں. بہت سے لوگ رجب شریف میں روزہ رکھتے ہیں, ان روزوں کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے. رجب شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے, اور بالخصوص امیر اہل سنت اس حوالے سے ترغیب بھی دلاتے ہیں مدنی مذاکروں میں, اپنے مکتوبات کے ذریعے اگر کسی کو صوتی پیغام دیتے ہیں تو رجب شریف کے روزے رکھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسلامی بھائیوں کا ایک ذہن ہے کہ اس مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں. دیگر عاشقان رسول بھی پوری دنیا میں مختلف مقامات پر ہوتے ہیں, الحمدللہ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو بڑا پیارا سوال ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں, روزہ رکھنا یہ ایک عبادت ہے, جب بھی رکھیں گے ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. لیکن رجب شریف کے مہینے میں روزے رکھنے کی خاص فضیلتیں ہمارے نبی, آخری نبی, سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. آپ کے سامنے میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں. چنانچہ ہمارے آخری نبی, سچے نبی, پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے. کون سے مہینوں میں سے ہے؟ جی, اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن یعنی روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ پاک سے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے. سبحان اللہ. اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے, یا اللہ اس بندے کو بخش دے. سبحان اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, اس مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے ہیں, رب کی رضا کو پانا ہے. سبحان اللہ. جی تو انس بھائی آپ کو جو ہے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ پروگرام معراج کا سفر جو ہے 7 روز تک چلتا رہے گا. تو آپ نے جو ہے پہلی ایپیسوڈ سے لاسٹ ایپیسوڈ تک جو ہے دیکھنا ہے, تاکہ آپ سے جو ہے کوئی چیز مس نہ ہو جائے. واقعہ معراج بھی جو ہے قدم بقدم چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ پر جو ہے مکمل ہو جائے گا. تو آپ نے شروع سے آخر تک شرکت فرمانی ہے ہر ایپیسوڈ میں. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ جو ہے آپ ہمیں اجازت دیجیے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک سے دعا, اللہ پاک کے پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ
शब उरूज मुहम्मदी है, शब उरूज मुहम्मदी है, शब उरूज मुहम्मदी है। बच्चों का मदनी चैनल